اب شادی کر کے پچھتایا خوش ہے؟ ہاں، شادی کی بڑا عشق چڑھا ہوا تھا، مزہ آیا، پہلے بھی آیا اب بھی آیا ہوگا۔ منحوس خط لکھنا شروع کر دیتے، اس سے پہلے پوچھنا تھا اسکوٹر چاہیے تجھے، کیا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا تھا کہ کتنا ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ والا ہے۔ اللہ والا ہوتا ویسے کر سکتی، ایسے ہمارا ٹھیک کرا دیا تھا، بیٹھا ہوا بس، جیسے تم لوگ بیوی ٹھیک ہو جائے، بیوی بولتی میاں ٹھیک ہو جائے، دونوں کا بیڑا غرق ہے، اللہ رسول کے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ادھر تم لوگ ٹھیک ہوتے نہیں ہو، تو پسوڑیاں پہیاں ہی۔ اب شیخ تویز کرے، شیخ کیا کرے، میرے پیچھے لگ گئے۔ قاضی کے پاس جاؤ، ٹھیک کر دے گا تم کو، یا پولیس والوں کے پاس ہتھے چڑھ جاؤ، چائے پانی پئیں گے وہ بھی، کچھ چلائیں گے اپنا چکر کچھ تمہارا، پھر صلح خود ہی ہو جائے گی۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں کس لیے؟ ان لوگوں کے مسائل دوسرے قسم کے آتے ہیں، وقت ضائع کرنے کے خط آ جاتے ہیں، اس لیے لگایا تھا، وظیفے دیے تھے۔ بیٹھے وہ بیٹھا ہوا ایڑی چوٹی کے دور لگایا، اور شیخ راضی ہو جائے، دانا پانی چلتا رہا، بیوی کو بھی لگا دیا پیچھے۔ ہاں، یہ نئے آ گئے ہیں، تمہارے ساتھ کے ہیں، ہاتھی کے دانت والے سارے ہی ہو، کس کے پکے دانت ہیں، ہاتھی کے کسی کے کچے ہیں، ہم سارے نکال دیتے ہیں۔ جو ہاتھی کے دانت لگاتا ہے اس کے وہ بھی نکل جاتے ہیں، اصلی بھی نکال دیتے، پھر ایک دم نہیں نکالتے، پھر سمجھاتے ہیں کہ بندے دا پتر بن جا۔ ہاں، کیا سننا آیا، کس لیے آیا، کیا چاہتے ہیں؟ حالات خراب ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے۔ اچھا، کس کی پارٹی میں جانا ہے، سول یا فوجی؟ کون سی حکومت چاہیے تم کو؟ ان کے ہوتے ہوئے تم کو کس کی ضرورت ہونی چاہیے؟ حیات النبی جناب محمد رحمت اللہ عالمین، عارضی نہیں، قیامت تک، قیامت میں بھی ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کا دامن چھوڑا تمہارے حالات خراب ہوگا۔ حکومت نے بھی دامن چھوڑا ہوا نا، قائد اعظم کا دامن، قائد اعظم نے خاک کیا، انگریز آدمی تھا، کیا تھا اس میں رکھا، اور لیڈر تھا، بس تمہارا ساتھ دیا ملک میں، ساتھ کیا حصہ لیا، کوئی انہیں بڑی پھوتی تلوار نہیں ماری، حصہ لیا۔ نہ وہ خدا کا بنا اور نبی کا بنا۔ حج کیا اس نے کبھی؟ پوچھو کتنی دفعہ مکے مدینے گیا ہے؟ کہہ دیا تسبیح پڑھتا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، ختم، اور حصہ لیا اس نے۔ اللہ نے بنایا، آقا کی رحمت ہوئی، اور یہ اللہ کی زاری رات کو، اللہ ہمیں ٹھکانہ دے، کسی کا نام نہیں، بس اسی کا دائرے کے اندر حق بات کرنی چاہیے۔ انسان حصہ لیا اس نے، اگر اللہ رسول کا بنتا تو بینڈ بجتے اس کے، مشرف عورتیں لے کے کھڑا ہوتا ادھر، مشرف نے آل رسول رہا، عورتوں کو لے کے کھڑا ہو گیا وہاں قائد اعظم کے مزار پہ، ان کو بھی تھما دیا بندوق سے اندر۔ یہ مسلمان ہو تم لوگ؟ تم سے تو وہاں بھی بعض باتوں میں اچھے ہیں، جو عظمت رسول کے خلاف بھی ہیں اور کچھ خلاف نہیں بھی ہیں۔ ان کے بادشاہوں کی قبریں ریاض میں کچی بنی ہوئی ہیں، آقا جی کے حکم کے مطابق۔ بولو قائد اعظم کا مزار توڑو سارا، کچھ رحمت اس پہ لانی ہے، کچی قبر بناؤ، نبی کی موافقت کرو، بینڈ وینڈ کی نحوستیں مت کرو، کافروں کے تہواروں کی طرح مت کرو۔ پاکستان ملا ہے تو شکر کرو، ناشکری ذلیل کرتی ہے، اور ذلیل ہو بھی رہے ہو۔ آقا جی کہتے جو قوم خدا کو جانے، خدا کی نافرمانی کرے، تو نبی جی کہتے خدا پر وہ قوم مسلط کرتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی۔ کیا نا امریکہ کو تم پر مسلط، اور میٹنگ کرتے، اور میٹنگ تمہاری ہوتی ہے، عورتوں کو بٹھاتے بیچ میں، مرحمت آئے گی تم پر؟ صدر وزیر اعظم عورتوں کو بناتے ہو،
آقا جی کے قوم کی عورت بڑی بنی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. نبی جی کو ساتھ سے نہیں رکھنا، ان کی تعلیم نہیں رکھنی ہے. ان کو سب سے پہلے بیچ میں رکھو. کس کو؟ حضرت محمد مصطفیٰ. ہاں، پھر تمہارے بگڑے کام بھی بنیں گے، ناممکن بھی ممکن ہو گئے. ان کو علیحدہ کر دیا آقا جی کو. ان کے طفیل میں تم بچے ہوئے ہو، اب بھی وہی تم کو چلا رہے ہیں. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہ آتے ہیں، تمہارے لیے بخشش مانگتا ہوں، تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں. نبی جی کہتے ہیں مجھے سب کچھ پہنچتا ہے. نہ بھی پہنچے ان کو سب پتہ ہوتا ہے. یہ ان کی عظمت خدا دکھاتا ہے کہ فرشتے بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ جی دکھاتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے لیڈروں کے پیچھے مرتے ہو. میں اس پارٹی میں سے جب وہ موجود ہیں تم کو کیا جانے کی ضرورت ہے. یہ وہ خود کہتے جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا اور میری شکل میں شیطان نہیں آتا ہے. تمہارے بڑے بڑے علماء غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. اسرار کو دیکھو، لاکھوں کو کامیان خراب کرتا ہے بیٹھا ہوا. قرآن پڑھتا ہے اخبار کی طرح قرآن پڑھتے ہیں. عظمت رسول سے اس میں پتہ نہیں 1% ہے نہیں ہے. یہ اسرار تمہارا. ہم چاہتے ہیں یہ باتیں پہنچیں وہاں جو ان کے پاس ہیں. اسرار کا پیچھا چھوڑ دیں. نبی کی محبت عظمت دل میں نہ اترے تو نبی کا نام لینے سے کیا ہوگا، قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، سمجھانے سے کیا ہوگا. تمہارے دل میں خود تو عظمت ہے نہیں ان کی. نبی جی تاریخ لائے تشریف مدینہ، لڑکیوں نے دف بجائے شکر ہم پر واجب ہے محمد مصطفیٰ ہے. پوچھ لو پکی باتیں. وجب شکر علینا، ہم پر شکر لازم. آقا تشریف گاتی تھی، دف بجاتی تھی. اس نے کبھی رسول اللہ کی مجلس لگائی ہے؟ اسرار نے کبھی لگائی ہے؟ پوچھو. خالی ہے نا عظمت سے. یہ تمہارا اسرار جو مرا ہے. آقا جی کہتے خواب دیکھی جاتی ہے یا دکھائی جاتی ہے. تو بعض بھائیوں نے دیکھا یہ پتہ کریں خواب سچی جھوٹی ہے. مصیبت میں پھنسا ہوا، مصیبت میں پھنسا ہوا خدا کی قسم. اب عذاب کی صورت پر اترتی ہے اسرار پر یا معافیت. بولے باتیں پوچھو سچی ہیں جھوٹی ہیں. اور کس سے پوچھو؟ علماء سے نہیں. آقا جی کہتے جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا. آقا جی سے پوچھو. اللہ اگر کسی کی رسائی ہے وہاں تک، کسی کی رسائی ہے ان میں سے جو اتنے اس کی شاگرد بنے، تو کسی کی رسائی آقا جی سے پوچھو کہ آپ کا امین، کیا آقا جی یہ بات امین سچی کہتا ہے؟ وہ تم کو جواب دیں گے. لیکن تمہیں رسائی نہیں ہے، تمہاری رسائی نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں کو لے کے بیٹھا ہوا، کبھی انگریزی بولتا ہے، کبھی اقبال کے گانے گاتا ہے، کبھی قائد اعظم کی بات کرتا ہے. تو عالم ہے، تجھے قائد اعظم لیڈر کی کیا پڑی، اقبال جیسے نالائق کی کیا پڑی ہوئی، غالب جیسے نالائق کی کیا پڑی ہوئی. یہ شاعر تھے اور شاعروں کی مذمت کی ہے قرآن نے، کھلی مذمت، اختلاف والی نہیں. نبی نے مذمت کی ہے. اور قرآن نے کہا سچے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کرتے نہیں. قرآن میں یہ آیتیں ہیں، پوچھو صحیح غلط کہتا ہوں غلط. اقبال منحوس نے بال جبریل لکھا، جہنم کا دروازہ کھولا. ہاں جی پڑھیں اس کی جہنم والی کتاب. جبریل کا مذاق اڑایا، شیطان کا ڈرامہ بنا اس کے ساتھ، شکوہ جواب شکوہ لکھا. خدا سے مذاق ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ تھا، اس کو سچا حال آیا ہوا تھا. یہ تمہارا طاہر قادری کتنی رشتیں ضائع کی اور اقبال کی تعریف میں. جن کی مذمت خدا کرے، قرآن کرے، نبی کریں، ہاں جی ان کی تعریف کرنی چاہیے. مذمت نہ بھی ہو. ایک آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، دعا بھی نہیں مانگتا. مثلا آقا جی کہتے ہیں، اللہ جی کہتے ہیں جو مانگتے ہیں ان سے زیادہ اس کو دوں گا جو قرآن پڑھتا. تو قرآن پڑھا افضل ہے شاعری میں بیٹھنا. اگر مذمت نہ بھی ہو قرآن حدیث تو قرآن کی اتنی برکت ہے.
اور جو درشی پڑے نبی پر 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ 10 درجے بنا. بتاؤ یہ عالموں کی عقل مارے گی. دوگلے چلتے ہیں سیاست دانوں کے، سب سے بنا کے رکھو. اس دنیا کا بدترین ادارہ یہ تمہارا BBC بڑی خبیث بکواس کرتا ہے. یہ کلام سب کے لیے نہیں ہے، فقط ان کے لیے اس مجلس میں جو نبی سے رابطہ چاہتے ہیں. جو لوگ نبی سے موافقت نہ رکھتے ہوں تمہاری ان سے موافقت نہیں ہونی چاہیے. جو نبی جی سے موافقت رکھتے ہوں تو اس سے تمہاری موافقت ہونی چاہیے. نبی جی کی بات امتیاز سے اندھا ہو کے ماننی، سوچنا نہیں ہے. شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہیں بننا، یہ نام ہے. ادریسی وغیرہ نہیں بننا ہے، یہ نام ہے. تمہارا کام جب بنے گا آل رسول بھی بنو، تمہارا کام نہیں بنے گا جب تک کہ تمہارے دل میں عظمت خدا عظمت رسول نہیں اترے گی. اگر وہ عظمت اتر جائے پھر تو تم کو کیا چاہیے. آقا کی زیارتیں ہوں گی، تقاضا کرو. آقا جی نے خود کہا جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا میرے شکل میں شیطانیت ہے. آقا تقاضا کر، میں آقا سے گفتگو ہوگی، آقا سے رہنمائی لے سکتے ہو. تو اس سے بڑی تم کو کیا چاہیے اگر ان کی سرپرستی تم کو نصیب ہو جائے. یہ نبی جی نے خود باتیں کہی، میں اپنے سے تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں تمہاری رہنمائی وہ کرے، تمہارا عقیدہ آقا جی پر ہو. تم کو آقا سے ہر چیز میں موافقت ہونی چاہیے. کسی سے موافقت ہو نہ ہو، کوئی ساری دنیا ایک طرف، جناب حضرت عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. یہ میں کہتا ہوں اس میں کون سی اختلاف ہے. ماننا پھر ان سے موافقت نہ کرنا، ابو بکر عمر کو گالیاں دینا، امام باڑے بنانا. خدا نے کتنا عذاب اتارا ہے ان پر، لوگوں کو گالیاں سکھانا. نبی جی کی صحابہ جن پر قرآن میں تعریف آئی، نبی کی زبان میں کتنی جگہ تعریف ان کی آئی، ان کے نام ٹٹیوں میں لکھنا، لوگوں کے دل میں بغض ڈالنا. شیعہ سنی بریلی نہیں بننا، عاشق رسول بننا. ان سے موافقت کرنی ہے، چاہے ان کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اندھا ہو کے چلنا، دخل نہیں دینا. ابو بکر نے یہ کیوں کیا، حضرت عثمان سے یہ کیوں ہوا. ایسے جب نبی نے ان کو قبول کیا، قرآن نے قبول کیا، تم مت دخل دو. وہ جانے نبی جی جان، نبی کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو پتہ نہیں تھا قرآن اتارا. 12 جگہ حضرت عمر کی موافقت میں قرآن اترا. حضرت ابو بکر نبی کا دوست کہا قرآن لصاحب ہی. اور دوسری آیتیں بہت ہیں، علماء سے پوچھو بیٹا. ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس پہ ایمان والا نہیں ہٹے گا کہ نبی سے اس کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب نے دوسرا تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، ہر وقت نہ لکھا کرو. ہو سکتا ہے کبھی آگے پیچھے کوئی بات نکل گئی ہو. آقا جی نے کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جو بولوں لکھ لیا کرو، میری زبان سے ہر وقت حق ہی نکلتا ہے. دیکھا ایسا بنایا اللہ جی نے آقا جی کو. پانی ان کا نام لینا گناہ ہے عقیدے سے. عقیدے سے کبھی نام نہ لے، نہ اقبال منحوس کا، نہ غالب منحوس کا، کسی شاعر منحوس کا. ہاں بے عقیدہ نام لیا. کبھی ابن تیمیہ کا نام لے، جس کو سارے وہ دنیا کے عظمت وہابی عظمت کے خلاف ہیں، اندھا دھند مانتے ہیں ابن تیمیہ کو. کسی نے آج تک بات نہیں کی، میں بات کرتا ہوں. نہ کوئی بول سکتا ایسی باتیں. میں کہتا ہوں یا کہلواتا ہوں، وہ تم پوچھ لو آقا جی سے. اللہ کسی طاقت سے بولتا ہوں، خود تو نہیں بولتا ہوں. میں تم کو آقا جی کے پیغام پہنچا دیتا ہوں. اسرار وغیرہ کو سب کو چھوڑے، طاہر قادری کو بھی چھوڑے. 2 گھنٹے ضائع کرتا ہے. صوفی کا کیا مطلب؟ صوفی زندگی تھوڑی ختم ہوئی. تم بتاؤ ان کو مصطفیٰ جی سے کیسے رابطہ پیدا ہوگا، وہ طریقہ بتاؤ. مصطفیٰ جی سے نے خود کہا میں سوتے جاگتے میں دیکھ سکتے ہو مشن. وہ طریقہ بتاؤ. ہماری اولیاء اللہ کی تاریخ بھی وہ حق ہیں، سب کچھ حق ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے لیے وہ معتبر جو آقا جی سے ہمیں ملانے کا راستہ بتا دے.
ہماری رہنمائی کرا دے کہ آقا جی ہماری رہنمائی سرپرستی کریں. اتنا وقت ضائع کرنا، اقبال کے 2-4 نشستیں ضائع کی. طاہر قادری دماغ خراب ہے، اس کا کیا ہے؟ صوفی کا مطلب کیا، صوفی کا مطلب کیا، کتنی نشستیں ظاہر کی. فلاں نے لکھا، تم کو کیا پڑی صوفی کا مطلب نہ مطلب، تم آقا جی کے بن جاؤ دل سے، دل ان کو دے دو، موافقت ان سے کرو، عمل میں کمی ہو نہ ہو آقا جی معافی کرا دیں گے. فرمایا آقا جی نے نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے. کہ نیت کا سچا سے نماز قضا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بعض چیزیں نہیں پوری کر سکتا، لیکن نیت میں یہی ہوتا ہے جیسے اللہ رسول چاہتے ہیں ان کی مرضی پر میں رہوں. تو ایسی نیت رکھ لیں آپ، دل آقا جی کو دیتے ہیں، آقا سے موافقت. ہم کوئی نئی تنظیم لے کے نہیں آئے ہیں، ہم وہی پرانی تنظیم ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائے، جو آقا جی کہہ دیں کہ ہم سوچیں گے نہیں. بس ابو بکر سے محبت کی، عمر عثمان سے، حضرت عائشہ کے لیے 2 رکوع رہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ لوگ. ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیتے. گو کو اختلاف ہوا ان کا آپس میں ہوا، آقا سے تو نہیں ہوا نا. ابو بکر کا آقا سے اختلاف تو نہیں ہوا، عمر کا آقا سے نہیں ہوا، عثمان کا آپس میں ہوا ہے. تم کون ہوتے وغیرہ وغیرہ، ہم تم نتو خیرہ دخل دیں آقا جی کے معاملے میں. یہ ایسے تھے، ان سے یہ ہوا نہیں ہوا نبی کو پتہ تھا، ہوا نہیں ہوا. قرآن ایک کتاب ہے جو غیبی کتاب ہے، جس میں ایک لفظ جھوٹ نہیں ہوتا ہے. خدا نے ان کو قبول کیا، ان کی تعریفیں کی، خدا کو بھی پتہ نہیں تھا. صحابہ کو گالیاں دلواتے، امام باڑے بناتے ہو. خدا نے مسجدیں بنائی، آقا جی نے مسجدوں میں حکم جاری کیے. کتنا ان کا نقصان ہوا. اگر باز نہیں آئے نا، ان کا اتنا نقصان ہوگا کہ آپ دیکھیں گے. اور میں یہ وثوق سے تو نہیں کہتا ہوں، لیکن اس میں ایک سچی بات ہے جو چھپی ہوئی ہے. آقا جی کو جو ان کے صحابہ کو گالیاں دیں، ان کی توبہ بھی آقا کو اچھی نہیں لگتی کہ کریں. کیوں؟ آقا جی کو عشق تھا ابو بکر سے، ابو بکر کو عشق تھا محمد سے، حضرت عمر کو عشق تھا محمد سے، آقا کو بھی ان سے عشق تھا، عثمان سے بھی تھا. ان کے خلاف اتنا بڑا اختلاف. باقی چھوٹے چھوٹے اختلاف تو چھوڑو. ہم حسین سے، امام حسین بنی ہے تم سے. اگر بڑے ماتم ہوتے تو ابو بکر آقا جی کے لیے کہتے. آقا جی حضرت علی ماتم کیا، حضرت فاطمہ نے کیا. لوگوں کو چھریاں مارنے سکھاتے ہو اور خودکشی، جہاد بھیج دو، اور خود بیٹھے رہتے ہیں. خود اپنے کو چھریاں کیوں نہیں مارتے ہو؟ میں چاہتا ہوں یہ باتیں ان تک پہنچیں اور عوام ان سے پوچھیں اور ان کے پیچھے سے ہٹیں جو لوگ ابو بکر عثمان کی گالیاں عقیدے خراب کرتے ہیں اور آقا جی کے دل کو تکلیف دیتے ہیں. آقا جی کے حق میں رعایت دینی چاہیے کسی کو، ماں باپ کو نہیں دینی چاہیے. ہم تو آقا جی کی بات کرتے ہیں، کوئی نیا مشن نہیں لاتے ہیں کہ آقا جی سے معافقت. اور معافقت کیسی؟ اندھی معافقت، اور قرآن سے معافقت. آقا نے قبول کیا ان کو، قرآن ان کے مطابق آیتیں اتاری، عالم الغیب اللہ تعالیٰ. اور تم کہتے یہ خراب تھے، برے تھے. اتنے عظیم الشان صحابہ کو امام باڑے بناتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے. یہ اپنے پوچھیں آیت اللہ خمینی ومینی جو آیت اللہ بنا ہے، ان کو گالیاں دے کے آیت اللہ بنتے ہیں. آقا جی کی عظمت کو چھپانا چاہیے، بتانا چاہیے. تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. اگر کہلوایا جاتا ہوں تو میں نے کتنی مضبوط بات کہی ہے. اس وقت بات کا پتہ کائنات میں کسی کی طاقت نہیں آقا جی سے کوئی بات پوچھ سکے. لیکن ہمارے پاس ایسے بندے چلے بھی گئے ہیں بھی جو پوچھ سکتے ہیں. اللہ اب بھی ہیں، اب بھی ہیں. ان کا پیغام تو تک پہنچا دیتا ہوں. جو چاہتے ہیں کہ ان کی عظمت کو، ان کی باتوں کو پہنچایا جائے، جس طریقے سے پہنچائیں. اگر کہلوایا جاتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں یا پھر تم خود مطلب میری باتوں سے نکال لو. یا آج تک کسی نے کہی یہ بات آقا جی سے پوچھو؟ نہیں کہی. ان کی رسائی نہیں ہے نا اتنی. اور جس کو رسائی وہ دے دیں.
کوئی ان کے دخل دے سکتا ہے؟ اس کو رسائی کیوں دی؟ ان کی مرضی. ابن تیمیہ یا شاعر جو سے ہیں، عقیدے سے ان کا نام لینا بھی گناہ ہے. ہاں عقیدہ نہیں، پھر کیا جی اقبال وغیرہ 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 وغیرہ. وہ پاگل پتہ نہیں کافر مرا کیا کیسے مرا غالب. ہندو بھی اپنی بتوں کا ادب کرتے ہیں. تو غالب نے پتہ کیا بکواس کی، کوئی کسی مسجد میں کوئی گندگی پڑی تھی، خدا کا بھی خانہ خراب ہے میری طرح. ابھی کافر ہے مسلمان ہے، ایسے لفظ نکالنے. اور BBC اس کے حوالے سے غالب سے بھی باتیں کرتی ہیں. تھوڑا بہت مجھے بھائی چینل دکھاتے ہیں یا ریڈیو سناتے ہیں، معلومات لیتا ہوں. اس معلومات سے بھی جو ادریسی پکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے رابطہ چاہتے ہیں، ان کے لیے باتیں، سب کے لیے نہیں. ہم اختلاف کے معاملے نہیں کھولتے، وقت ضائع کر. یہ تو ختم قیامت تک اختلاف نہیں ہوتے. یہ ان کے لیے خاص باتیں کرتا ہوں جو چاہتے ہیں ان کی نبی سے رابطہ پیدا ہو، نبی سے ان کی زیارتیں ہوں، نبی کریم ان سے گفتگو کریں. وہ پھر آ کے مجھے بخششیں دیں، میرے گلے لگے اور ایک دوسرے سے ہم چمٹیں کہ آقا جی نے بات کی، آقا جی نے یہ کہا وہ کہا. کیوں آقا جی نے خود کہا ہے نا، جو سوتے مجھے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. پھر تو کسی بھائیوں کا خط آ جاتا ہے، بڑا خوشی ہوتی ہے. کتنے خط آئے، کل اور ایک کی خط آیا. نشانیاں پیچھے سے صحیح نشانیاں بتائیں کہ حلیہ بتاؤ آقا جی کو اگر تم نے دیکھا. اس نے حلیہ بتایا، صحیح بتایا. اور چیزیں پوچھی، کہا یہ ایسے دیکھا اور ایسے نہیں پتہ چلا. صحیح بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے. اللہ جڑا نا یہاں دل سے، اس کو نظر آئے. ظاہر کا آدمی لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا. صوفی کون ہوتا ہے، کیا سے نکلا ہے، اولیاء کرام کرام سے برحق ہم دل سے مانتے ہیں. زندگی تھوڑی ہے، صبح شام کا پتہ نہیں ہے. تم کو نبی کا رستہ دکھاؤ کہ جیسے انہوں نے رابطہ نبی سے پیدا کیا، ان کا بھی ہو جائے، ان کا بھی رابطہ ہو جائے. یہ بھی آقا جی کو دیکھیں. آقا جی اس کو بھی قبول کرتے جس کو جہاں قبول نہ کرے. وہ تو اتنی عظیم ہستی ہیں آقا جی، اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. قرآن کی غلط تفسیریں کرنا، غلط ترجمے کرنا، یہ اسرار نے بہت ظلم کیا. ہمیں کہتے باتیں ان کی پہنچی جو ان کے ماتحت ہیں ہٹ جائے. جس کے دل میں عظمت خدا عظمت رسول نہیں تھی. عظمت خدا عظمت رسول ہوتی. ایک جملہ اس نے کہا کہ وہ میں نے خود سنا، اور آپ بھی سننے جا کے ان کی کیسٹیں پڑھی ہوتی ہیں، ٹی وی ہیں، سیڈیاں ہیں. ایک بات اچھا کرتا ہے، ایک بات تو کفریات کے قریب اس کی باتیں ہوتی ہیں. خدا کی حاکمیت ہونی چاہیے. اچھی بات کرتے کرتے کفر کے قریب بات کر دی. اس میں بولتا میں یعنی معافی چاہتا ہوں، ان لوگوں نے خدا کو ایسے نکال دیا جیسے کوئی کسی کو کان سے پکڑ کے نکال دیتا ہے. ایسے لفظ بولنا چاہیے. یہ ابھی بھی ہوں گی یہاں. میرا تو ایک ہی مسئلہ ہے، نہ میں علم کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ کسی بحث مباحثہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آقا جی کی موافقت میں باتیں ہونی چاہیے، اور آقا جی کے تعلق میں لوگوں کو زیادہ کھینچنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں کھینچنا چاہیے. یہ لوگوں کو ادھر ادھر کھینچتے ہیں اولیاء کی طرف. وہ تو برحق ہے. وقت زندگی تھوڑی ہے، صبح شام کا پتہ نہیں، ایک قدم اٹھا دوسرے کا پتہ نہیں ہے. بیمار رہ جاتا ہے 100 سال تک، 80 سال تک نوجوان چلا جاتا ہے. آقا جی کہتے صبح شام کی انتظار مت کرو، وصیت لکھ کے سو. آقا جی کہتے موت کو زیادہ یاد کرو. تو پھر جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو تو اس میں زیادہ وقت لگانا چاہیے. یا اولیاء اللہ کا اور دوسرے کا، اور صوفی کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو لگا کے ان کے ذہن منتشر کر دیے. باتیں صحیح ہے لیکن وقت کم ہے کہ ہمارا اصل مرکز خدا کے بعد خدا کی معرفت کا. ورنہ ہم کہاں جانتے تھے جبریل کون ہے، وہ کون ہے. وہ آقا جی مرکز ہے جن کے طفیل ہم کو یہ چیزیں نصیب ہوئی. ہاں تو اصل مرکز سے ان کو دور کرتا جا رہا. میں چاہتا ہوں یہ بات اس تک پہنچیں.
اللہ کرے پہنچ جائیں. اسرار کے بعد جو ہوتے سارے خدا کرے بھاگ جائیں یہ باتیں سنیں. اس کے دل میں عظمت خدا میں رسول ہی نہیں تھی. اس سے پوچھو کبھی اس نے نبی کریم کی خوشی منائی ہے؟ میں تو پوچھا، جاسوسی نہیں کی. اگر دل میں عظمت خدا عظمت رسول، کیونکہ میں چینل پہ دکھاتے تھے مجھے بھائی تو عظمت سے اس کو خالی دیکھتا تھا. لیڈر ٹائپ عالم ہے، لیڈر ٹائپ عالم. پتہ نہیں بخشا جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے. یہ باتیں پہنچیں ان تک تاکہ یہ ہٹیں. عظمت سے خالی تھا، عظمت رسول سے خالی تھا. وہ لڑکیوں نے خوشیاں منائی، آقا جی نے خود میلاد کروایا اپنا. یہ پکی حدیثوں سے ثابت ہے. پھر آپ ان کو دعا دیتے تھے آقا جی. اس نے کبھی کروایا؟ پوچھو. کبھی دیوبندی بنتے ہیں، کبھی بریلوی بنتے ہیں. ہم پہلے قیام کرتے، قیام نہیں کرتے. آقا جی نے قیام نہیں کیا. منع بھی نہیں کرتے. کوئی کرتا ہے تو لاکھ دفعہ لاکھ کھڑا ہو پھر بھی قیام میں ان کا ادب ادا نہیں ہو سکتا. وہ ہم مانتے ہیں لیکن ہم یہاں قیام نہیں کرتے، نعرے نہیں مارتے. جو خود نکلے نعرہ وہ اور ہے. جو قیام نہ کرے وہاں بھی ہے. جو اس پر مگروفون میں اوپر الصلاۃ والسلام نہ پڑھے وہ گستاخ رسول. ایسی باتیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. مسائل نہیں پیدا کرنی. آقا جی نہیں چاہتے امت میں اختلاف پیدا ہو. اثر نیچے آ کے پڑھ لو. آقا کی اذان سادی ہوتی تھی ویسے ہی دو. جیسے ہم اذان دیتے آقا جی کی اذان کی طرح. یہ کہتے نہیں یہ بریلی نہیں ہے دیوبندی، یہ کیا ہے، اس کی مسجد نماز گستاخ رسول الصلاۃ والسلام نہیں پڑھتا. سب دنیا پڑھتی ہے، نیچے پڑھ لو. لازم تمہیں مگرفون میں اس میں پڑھنا ہے اور لوگوں میں پھوٹ ڈالنی ہے. اس کی مسجد نماز مسجد دیوبندی بریلوی کی ہے یا وہابیوں کی ہے یا خدا کی ہے، کوئی مسجد و نماز پڑھ لو. آقا جی ایسا پسند کرتے ہیں. آقا جی ایسا پسند کرتے ہیں. اگر میں خود کہتا ہوں تو معتبر نہیں ہے، اگر کہلوایا جاتا ہوں تو معتبر ہے. چلو اتنا بتا دیتا ہوں. اللہ میں ان کا پیغام تمہاری طرح کسی طرح تمہیں تک پہنچا دیتا ہوں. اور اس سے بڑی بات کوئی نے کہیں نہ کہہ سکے گا آج تک. آقا جی سے پوچھ لو اگر کسی کی رسائی. امین جو کہتا ہے آپ کے متعلق صحیح آپ نے کہا ہے، پوچھو. جب وہ سوتے جاگتے زیارت ہو سکتی ہے تو رہنمائی کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں حدیثیں میں نہیں آیا. حدیثیں دن بدن آتی جاتی ہیں. جب آپ کسی سے سوتے جاگتے بات کریں گے وہ حدیث ہوگی نہیں ہوگی؟ تو حدیثیں تو چل رہی ہیں. یہ کہتے نہیں ختم ہو گئی ہیں. وہ تو چل رہی ہیں. کل کوئی بات انہوں نے اگر کہہ دی کسی کو، اس کا رابطہ تھا ایسے نہیں ایسے، وہ حدیث ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ کتاب میں تو نہیں ہے لیکن کتاب سے بڑھ کے ہے. تم نے کتاب میں پڑھی، آقا جی نے خود بات کی. اللہ کیا چاہیے تم کو؟ انہوں نے خود گفتگو کی. یہ کتاب والی حدیث ہے، پکی حدیث ہے. تم نے آواز سنی، ان کی نظر کرم دیکھی، ان کے انداز دیکھے بولنے کے. کیا چاہیے تم کو اتنی بڑی نعمت؟ تو لوگوں کو کھینچو آقا جی کی طرف. زندگی کا پتہ نہیں ہے، وقت کم ہے کہ وہ صحابی ہو کے مرے. کہ جس نے آقا کو دیکھا اور نظر کرم سے دیکھا آقا نے اس کو، وہ صحابی ہو گیا. اب بھی آل رسول نہیں، آل رسول ہو گیا اگر محبت ہے آقا سے. سلمان فارسی آل عرب تھا، عربی عجم تھا، فارس کا تھا، نبی پہ قربان تھا. لمبے کس نے سلمان فارسی کے. آپ نے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان سے ہے. محبت نہیں تو آل رسول سے نکالا جاتا ہے. مشرب آل رسول رہا، عورتوں کی دوڑ لگانی ہو جا کے وہاں بیٹھ جانا بیچ میں. پھر بولتا میں آل رسول ہوں. تو مطلب ہے ہمیں اعلیٰ وغیرہ سے مطلب نہیں ہے. ہمیں نبی سے موافقت کرنی ہے، نبی کی ہر بات ماننی ہے پاگل کی طرح. نبی نے جن کو قبول کیا، قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتری،
انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا، جو کیا جب خدا کو قبول ہے، نبی کو قبول ہے، قرآن میں آتے ہیں، ہمیں وہ قبول ہے، ہم نہیں دخل دیتے ان سے، ایسے ہوا نہیں گو ہوا ہے، لیکن جب خدا کو قبول ہے، نبی کو قبول ہے، تو ہم کیوں دخل دیں؟ دخل دینا چاہیے؟ نہیں دخل دینا چاہیے، کتنی کھلی بات ہے۔ تو ان کا نام عقیدے سے لینا گناہ ہے۔ کبھی اقبال کا نام یا کسی شاعر کا نام یا ابن تیمیہ کا نام، جس کو دنیا کے وہابی مرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بڑا عالم، کبھی عقیدے سے نہ لینا، گناہ۔ ہاں بے عقیدہ لو تو کوئی بات نہیں، وجہ ہوگی بے عقیدہ۔ 70,000 فرشتے زیارت مصطفیٰ کو روز آتا ہے، صحیح حدیثوں میں۔ آقا نہ ہوتے وہ آتے، آقا کے وہ کہتا زیارت نبی کی نیت نہ کرو، یہ شرک ہوگا یا گناہ ہوگا، اس کے کلام میں پکے ثبوت ہے، پوچھ لو لوگوں سے، علماء سے۔ اور تمہارے بعض علماء دھوکے، جیسے شاعر کا حوالہ دیتے ہیں، اقبال کا یا ان لوگوں کا یا ابن تیمیہ کا۔ ابن تیمیہ کہاں عالم اب رہا جب عظمت رسول اس کے دل میں نہیں ہے؟ شیطان سے زیادہ کوئی عالم تھا اس کے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول نہیں تھی؟ اس سے بڑھ کے تو نہیں ابن تیمیہ۔ ابھی جو سنیں گے نا، ان کے اوپر ایک میری طرف سے میزائل گرے گا، اوف ابن تیمیہ اتنا زبردست تھا، پلانا تھا، دھماکہ تھا۔ ہمارے لیے تنکے کی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پہ جھوٹ بولے جگہ جہنم بنے۔ نبی کریم نے خود کہا ہے متکبر عالم تھا۔ پوچھو نبی کریم کی رضا کی، شیخ امینی کہتا ہے آپ نے کہا ہے اللہ مشورے نہ کرے، ان سے خود پوچھو۔ اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر دیکھو، تم کو شکر کرنا چاہیے، تم کو ایسی معلومات ملتی ہے۔ میں بڑے وثوق سے بات کرتا ہوں، شک سے اندازے سے نہیں کرتا ہوں، نبی پر نہیں لگاتا ہوں۔ نبی کریم خوش نہیں تھے، جیسے قائد اعظم سے خوش نہیں تھے، لیکن امتی ہونے کے نیت سے، ناطے سے قائد اعظم پہ نظر رحمت تھی ان کی فقط۔ اس لیے اگر کا لفظ نبی کریم نے کہا کہ اگر اس کی یہ نیکی قبول ہوگی، اگر کا خوش ہوتے تو اگر نہ کہتے، مسلمانوں کا ساتھ دیا، حصہ لیا ہے، تو شاید خدا بخش دے، شاید۔ ایک لیڈر تھا، پتہ نماز ہی پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، مدینے پتہ نہیں کبھی گیا ہی نہیں گیا ہے، لیکن ضیاء الحق کو جب یاد کرو کروڑ رحمتیں بھیجو۔ ہاں ضیاء الحق، ہاں آقا جی کو قبول تھا، وہ کچھ بھی تھا۔ ہاں آقا جی بھی جھوٹ بولے، جہنم بلائے۔ ایک دفعہ تمہارے طریقت میں کرم تھا، آقا جی کا دیکھو ضیاء الحق تہجد پڑھ رہا، اور ظاہر بھی اس کا وہابی نہیں جانتا تھا، وہ مکہ خدا کا جا کے نماز پڑھتا تھا، رمضان میں جاتا تھا نہیں جاتا تھا۔ تمہارا مطلب جس کا نام نبی کی زبان پہ آ جائے اور واقعہ نبی نے کہا ہے، تم کو اس کے خلاف یا اس کا دل میں تمہارے کینہ ہونا چاہیے؟ ساری دنیا ایک طرف، زبان مصطفیٰ ایک طرف۔ اور یہ بھی نبی جی نے کہا تم کو ایسا بادشاہ نہیں ملے گا۔ کون؟ ضیاء الحق۔ 2 گھنٹے ریاض الجنہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ میں ان دنوں میں مدینے میں تھا، جوانی کے حالت، 2 گھنٹے پولیس تنگ آ جاتی تھی، محبت ہی تو بیٹھتا تھا۔ ان میں کوئی بیٹھا 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ چکر لگا کے آ گئے۔ 2 گھنٹے ریاض الجنہ میں، اللہ اس کو غریق کے رحمت کرے، اس کی اولاد کو بھی اس کی طرح کرے۔ 2 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، ظاہری بھی اس کے معاملے سے، پولیس تنگ آ جاتی تھی۔ ہم کو کیا لوگوں یہ ہوا وہ ہوا، سیاست دانوں سے، ساری دنیا ایک طرف، نبی جی ایک طرف، بس آقا جی خوش تھے، قسمت والا تھا، قسمت دیکھو۔ حالانکہ حکومت کا آدمی تھا، لیڈر تھا، لیکن آقا کے ساتھ عقیدہ رکھتا تھا، مکے میں عقیدہ رکھتا تھا، وہابی نہیں جاتا تھا، مکہ خدا کا جاتا، رمضان میں نماز پڑھتا تھا وہاں،
اور رمضان میں آخر رمضان پھر آ جاتا تھا. میں کوئی بھی بات کروں گا نبی کریم کا بیچ میں بدخل ہوگا میں کروں گا، ورنہ میں نہیں کرتا ہوں. ہاں، میں کسی پارٹی میں نہیں جاتا ہوں، میں کسی پارٹی کے تنظیم کا تھا، میں بریلوی تنظیم دوسری ہماری تنظیم نہ بس آقا جی. کون؟ آقا جی، حیات النبی، آقا جی حیات، جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا. ہاں، وہ آپ کی سرپرستی کرنے کو بھی تیار ہے. ہاں، آپ کے ضامن کفیل. اگر آپ نے دل ان کو دے دیا اور آپ کے دل میں اگر یہ آ گئی بات کہ آج سے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں نبی کی مرضی کے بغیر نہیں چلوں گا، جو کمزوریاں دور کروں گا. انسان سے کمزوریاں تو ہوتی ہیں، اسی نبی جی نے خود رعایت میں رکھا کہ نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ معتبر ہے. نبی جی نے کہا کہ نیت تو اس کی پکی ہے، ہوتا نہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، استغفر اللہ قتل ہو جاتا ہے، استغفر اللہ زنا ہو جاتا ہے، استغفر اللہ ماں باپ سے بد کلامی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے. لیکن نیت یہی کرتا ہے میں نبی اور خدا کو خوش رکھوں، اس سے ہوتا نہیں ہے، توبہ کرتا رہتا ہے. آقا جی کہا کہ توبہ کا نیت اچھی ہے، سب کچھ ہم معاف کرا دیں گے. ہاں، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش ان کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبیرہ سنگین گناہ کیے ہیں. لیکن جو عقیدہ نبی سے رکھے نا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جس نے کبیرے گناہ کیے ہیں میں ان کی بھی سفارش کروں گا. بتاؤ، چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد، حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد. کیا چاہیے تم کو ہوتے ہوئے خام خواہ پارٹیوں میں پھنسے. ہاں، ظاہر اگر کوئی پارٹی مجبور کرتی ہے، ہاتھی کے دان زبان سے ساتھ دو، دل سے آقا کے ساتھ. اگر تمہاری مجبوری ہے کہ قرآن میں رعایت ہے کہ جو ایمان لائے پھر کفر کرے، لیکن کوئی مجبور ہو، الا من اکرہا، وہ دل سے کراہت کرتا نہیں چاہتا، لیکن کسی ہندو کے پاس پھنس گیا، سکھ کے پاس پھنس گیا، حکومت کہتا ہاں جو تم کہتے ہو ٹھیک ہو، دل میں کہتا ہے میں نے مجبور کہا، میں تو آقا کی بات پر ہوں، خدا معاف کر دے گا. قرآن ہے، قرآن ہے. اور جو پکا ہے تو حضرت عمر کی طرح اڑ جائے، خلاص. حضرت عمر تو ایسے ہی تھے. آقا جی کہتے تھے نہ کرو، ایسے نہ کرو. تو سب حضرت عمر تو نہیں بن سکتے، ہم لوگ تو ڈر پوک ہے بھائی. تو کسی کو مجبوری ہو تو کوئی پارٹی ہے بھائی ٹھیک ہے، ووٹ لے لو لے لو لے لو، دل میں کہ ہم نے ووٹ دے دیا ہے، غلامی آقا. یہ بڑی پکی باتیں میں نے کی ہیں. ہاں، ایسی پکی باتیں آج کل کوئی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو یہ نعمت تک پہنچے نہیں ہے نا. وہ کیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتے، رسائی نہیں ہے نا. لوگوں کو لڑواتا پھرتا تھا کراچی میں، دیندی بندی بریلی، پرانے قصے ماضی کے چھیڑ دیں. کیا نام ہے اس کا؟ شاہ سراب الحق، بڑا مشہور ہے. آقا کے سامنے اس کا وزن تو نہیں ہے. میں نے کہا تم کو خبر پہنچا دی ہے ہم نے آقا کی، اگر آئندہ تم نے بریلی جو بندے کو لڑایا ان کے پرانے ماضی کی چیزیں کھولیں تو پھر سمجھ لینا تمہارا جو حشر ہوگا. تم کیا سید ہو، لیکن آقا کے سامنے نبیوں کا وزن نہیں ہے، نبیوں کا وزن نہیں تو تیرا وزن ہے. آقا کے سامنے بھی تو سید تراب الحق بنے گا. ان کے حکم کے آگے نبی بھی جھکے ہوئے ہیں، سب جھکے ہوئے ہیں. خدا نے ان کو امتیاز دیا ہے. آپ نے کہا اگر موسیٰ زندہ ہوتے لما وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے غلامی کے بغیر چلتے، میری اتباع کے بغیر چلتے. آقا جی نے کہا، اور خود تواضع کرتے تھے. وہ اور بات ہے، فرماتے تھے مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو. کیسے فضیلت نہ دے؟ وہ ان کی انکساری عاجزی، تواضع.
تو یہاں جو باتیں ہوتی ہیں بڑی مضبوط، کہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، عالم آتے ہیں، کل بھی کوئی ایسی باتیں مضبوط کی۔ عقیدے سے ان کا نام لینا گناہ ہے، کبھی عقیدے سے نام نہ لینا، نہ شاعروں کا نام، نہ اقبال کا نام، نہ منحوس فتح توبہ کی یہ نہیں کی اس نے، غالب نے اس کا نام، نہ ابن تیمیہ کا۔ لوگ عالم دوگلے چلتے ان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتہ 1000 سالوں کے راستے سے آتا ہے، عظمت مصطفیٰ کے آگے سلام۔ وہ کہتا ہے زیارت کی نیت سے جانا گناہ ہے، بتاؤ، وسیلہ رسول کو نہیں مانتا تو اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، گناہ۔ ہاں اگر عقیدے سے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے۔ ان شاعروں کا نام، اور شاعری کی مذمت خدا نے کی، نبی نے کی۔ شاعری کی مذمت نہ بھی ہو، ایک آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اللہ سے نہ مانگے، مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں اس کو۔ اور طریقت والوں نے دیکھا جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے بیٹھ کے، آقا جی وقفوں میں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کی طرف۔ قسم مجھے نہ کھلاؤ لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خوش ہوتے ہیں، جانا خوش ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتا میرا متی، ایسے نگاہ اٹھا کے اللہ، تو اس کو کیسے پتہ چلتا؟ اس کے دل میں رقت آ جاتی، آنسو آ جاتے، سمجھ جاتا دیکھ رہے ہیں۔ اتنی قرآن کی فضل۔ اس کے بعد درود پاک، نبی کریم پہ ایک درود پر 10 رحمت اترتی، 10 گناہ معاف، 10 درجے پر۔ اور شاعری میں یہ باتیں ہیں، اگر مذمت نہ بھی ہو، نفرت کریں شاعری سے، ایک شاعری سے نفرت نہ کریں جس نے اپنی زبان کو وقف مدح باری تعالیٰ کیا، وقف مصطفیٰ کے لیے کیا، وہ شاعری علیحدہ ہے۔ ہاں جیسے کسی کا، میری شاعری میں کسی کا حصہ نہیں ہے، اگر حصہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے میری زبان، جس کا مفہوم تھا ہماری زبان ہے تمہارے لیے۔ ہماری زبان یعنی آقا جی کے لیے۔ سبحان، کیسے کیسے لوگ تھے۔ شاعری کا کبھی تعریف نہ کریں، مذمت نہ بھی ہو، پھر بھی تم دیکھو جو قرآن میں برکتیں ہیں پڑھنے میں بیٹھ کے درود میں، وہ شاعری میں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا نہیں ہو سکتی۔ اس کو فروغ دینا، جوانوں کے دل شاعری میں لگانا، پھر وہ شاعری کو کی کتابیں خریدنے سب لگ جاتے ہیں۔ تم اس کو عشق رسول میں لگاؤ، آقا کی عظمت میں لگاؤ۔ اور میں 1-2 کتابوں کا حوالہ دیا، زیادہ نہ پڑھیں، زیادہ درود پڑھیں تاکہ تم کو قرب مصطفیٰ حاصل ہو، لیکن وہ کتابیں برکت کے لیے ضرور رکھیں۔ ایک شواہد النبوہ، اس میں معجزات مصطفیٰ سے ایک ورقہ پڑھ لیا، زیادہ اس میں لگے جو ترتیب ہماری ہے طریقت کی۔ اور دوسری شواہد النبوہ کے علاوہ قاضی ایاز کی کتاب شفا، حضرت محمد مصطفیٰ کی تعریف میں، اس کا ایک ورقہ پڑھ لیا معلومات کے لیے، زیادہ نہ پڑھیں۔ پڑھیں بھی تو منع نہیں ہے، لیکن تم اس راستے شارٹ کاٹ میں چلو، تمہارا آقا جی سے تعلق جلدی پیدا ہو۔ ہاں، آقا جی سے تعلق کتنی بڑی عظیم چیز ہے، اور پھر ان میں اتنی رحمت ہے آقا میں، وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے۔ بتاؤ کیا چاہیے تم لاکھ زانی ہو، شرابی ہو، بلکہ یہاں تک ان کی رحمت کا تقاضا ہے انسان کے تصور سے باہر ہے۔ کفر سے بڑا گناہ نہیں ہے، اور کفر کی انتہا وہ شخص قتل رسول کے لیے تیار تھا اور آیا۔ کافر تو پہلے ہی تھا، آقا جی کو قتل کرے۔ آقا جی جوش رحمت میں بیٹھے ہوئے تھے، جوش رحمت میں بیٹھے، اس کو بلایا کہ ادھر آؤ، وہ دست کرم اس کے دل پر رکھا، اس کا دل بدل گیا۔ اس کے آقا جی تلوار دیں، جو مجھے لائیں میں ان کو ماروں گا، قتل کروں گا۔ کہ کلمہ پڑھ لو، کہ کلمہ نہیں پڑھنا ہے، بس جان آپ کو دینی، وہ آپ لے لیں، وہ آپ میرے سے لے لیں، قبول کریں۔
پھر آپ کے اصرار سے کلمہ پڑھا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک درود نہیں پڑھا، ایک کچھ بھی نہیں کیا، لیکن نگاہ مصطفیٰ نے اس کو منٹ میں کہاں سے پہنچا دیا، صحابی بھی بنا دیا، آنکھوں سے آنکھیں بھی مل گئیں، کلمہ بھی پڑھا دیا، اور تلوار اپنے ہاتھ سے دکھا جاؤ۔ دیکھا، ایسے کرم کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو خدا کرے ہمارا تو ایسا کرم کے تقاضے ہیں، ہم لوگ تو بڑے کمزور ہیں ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ خدا کرے ساحل قادری کے پہنچے یہ باتیں چھوڑ دے، لوگوں کو دور کرتا ہے، لوگوں دور تو نہیں کرتا ہے لیکن دور ہی ہو جائیں گے۔ ان کو نبی کا رستہ بتاؤ کہ نبی کریم کا معاملہ زندگی کا پتہ نہیں ہے تم چھوڑو صوفی ووفی کی تاریخ، یہ اولیاء اللہ کا حق برحق ہے، تم ان کی بات کر کے ان کو جو نصیب ہوا ہم کو بھی نصیب ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں تو منع تو نہیں ہے۔ کتنے گھنٹے ضائع کرتا ہے، چینل دکھاتے ہیں کبھی دیکھتا ہوں معلومات کے لیے۔ اللہ میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، خرچ کی بات کرتا ہے نا، موافقت، اللہ کی قسم سکون ہوتا ہے۔ ہم کو کیا لینا شاعروں سے، ان سے آگ لگاؤ شاعری کو، سب کو۔ جو چیز رسول کو قبول نہیں، خدا نے مذمت کی، اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے، لوگوں کو اس چیز کی اہمیت دلانی چاہیے۔ نہیں، عقیدے سے نام لینا گناہ ہے شاعروں کا، ہاں بے عقیدہ لیا، اور ابن تیمیہ کا نام لینا گناہ ہے۔ یہ سارے وہابی جہاں سنے گے ان کو آگ لگے گی، اتنا زبردست کو سمجھتے ہیں، شیطان سے زیادہ زبردست تھا وہ۔ جب آقا جی کی زیارت جانے کو وہ برا سمجھتا ہے، کہتے نہیں مسجد کی نیت کرو پھر وہاں سے زیارت کرو۔ ہم مسجد کی نیت تو ہے یہ جدھر بھی ہم تو آقا کی نیت پہلے کریں گے۔ اللہ 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 اللہ، ہم آقا کی نیت پہلے کریں گے۔ آقا نہ ہوتا مسجد نبوی کہاں سے ہوتی؟ انہوں نے قدم رکھا، مکے کی تعریف کہاں ہوتی؟ آقا جی نے قدم رکھا مکے میں، مندر حرم بن گیا قدم مصطفیٰ سے، مندر حرم، ماشاء اللہ۔ آقا جی کی کیا بات ہے، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ۔ دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے۔ اچھا جی میں چلتا ہوں، میں بڑی کوشش سے آیا ہوں۔ بھائی بھی کہتا آرام کرو آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، جانا ضرور ہے۔ بڑا زور لگا رہے تھے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے اٹھتا ہوں، پانی مشکل سے پھرتا ہوں، کروٹ مشکل سے بدلتا ہوں، اور خدا کی قسم میں سچ بولتا ہوں، ہر وقت خوف رہتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ نہ دن میرا دن ہے نہ شب، اور کرم اتنا کر دیا ہے کہ کیا میں کہہ سکتا ہوں، جس کا مفہوم ہے ہمارے کہنے کو تم نے کہنا ہے، یہ تھوڑا شرف ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہتا ہوں، کہلوایا جاتا ہوں، اس لیے ادھر سے بات ہے تو اثر ہوتا ہے لوگوں کو، مجھے بھی اثر ہوتا ہے، امانت ہو جاتی ہے نا، امانت ہو جاتی ہے، میں ان کا پیغام پہنچاتا ہوں آپ تک۔ کبھی ابی بکر عمر ان کی باتوں میں نہ پڑنا،
اور جو لوگ امام باڑے بناتے ہیں امام باڑے توڑیں مسجدیں بنائیں، آقا کو تکلیف نہ دیں جو ماضی میں نے تکلیف دی ہے۔ ابو بکر عمر کے لوگوں کے دلوں میں عظمت نکالی، ان کو بغض سکھایا۔ میں تھک گیا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، پنچر ہو گیا ہوں۔ ایسے اس عمر میں آدمی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا تمہارا جو رشتہ قائم ہوا ہے نبی کریم کی محبت کا، یہ خون کے رشتوں سے زیادہ ہے، خون کے رشتوں سے زیادہ ہے۔ بس میری یہی بات ہوتی ہے، کیا ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی عظمت کے دو تقاضا بیان تو ہو نہیں سکتی، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس طرف خاموش رہنا چاہیے۔ تو اجازت دے، میں چلوں، تھکی ہوں، بیٹھا نہیں جاتا۔ آئی ایم سوری، پلیز نہ کہلوائے مجھ سے، میں نہیں کہنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا۔ نہیں، بس میرا جی چاہتا تھا، آیا ہوں تو کچھ تھوڑا سا تو سن لو، تھوڑا۔ تم کہہ گو کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کہتا میں جا رہا ہوں، کبھی کہتا یہ ہے، کبھی بیمار ہوں، کیا کروں، کہتا ہوں تھوڑا سا سن لو، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قبل آدم یا محمد ہیں، قبل آدم یا محمد ہیں، قبل آدم یا محمد ہیں۔ لوگ آتا ہوں گھڑی گھڑی، نئے لوگ آتے ہیں۔ موت حیات کب سے شروع ہوئی ہے؟ آدم سے، بشریت آدم سے شروع ہوئی ہے۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، نبی جی فرماتے ہیں میں نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں اپنی ذات سے موجود تھا، آدم بین الماء والطین، گارا اور پانی پڑا تھا، آدم کی روح ابھی نہیں آئی تھی، میں پہلے تھا۔ کس نے کہا؟ آقا جی نے۔ لیکن بشر کی صورت میں تم کو سکھانا تھا تو بشر بن گیا ہے۔ اسی کسی نے کہا نور حق جلوہ نما تھے، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے، مجھے معلوم۔ تو پھر آقا جی جب اللہ کے نور سے بنے، اللہ کا نور کب سے ہے؟ جب سے ہے تو وہ اس وقت سے ہے۔ اور بالاتفاق اولیاء کے خدا نے نور ذاتی کہتے ہیں آقا جی کو، بالاتفاق اپنی نور سے، نور ذات سے ایسے اٹھایا کہ کونی محمدن، اے نور محمد بن، فکانت ہی یا محمد ابن عدنان۔ پھر رستہ بشریت سے آ گئے تمہارے پاس، اور کہا میں تمہارے جیسا، کہا میں تمہارے جیسا۔ اور خدا نے کیا کہا کہ ان سے بات کرنے سے پہلے صدقہ خیرات دو پھر بات کرو، اللہ نے ایسے کہا۔ اور بھی بہت آیتیں ہیں، اور پست آواز سے بول، اور وہ کہتے میں تمہارے جیسا۔ ایک عورت، آقا کی عظمت کا اثر پڑا، کانپنے لگ گئی۔ آپ نے اس کو کہا کانپتی کیوں ہو؟
میں اپنا تعارف تم کو کراؤں میں کون ہوں. ان کے الفاظ ہیں، مجھے نہیں ایسے کہنا چاہیے، لیکن ان کی عظمت دیکھیں اور ان کی تواضع دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. خدا سے معافی مانگ کے یہ لفظ ان کے میں دہراتا ہوں، دہرانے نہیں چاہیے، تاکہ آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خلیق اور کتنے رحیم اور کتنے عظیم تھے. اور پھر ایسے کہنا تو اس عورت کو کہتے ہیں تو کیوں کانپتی ہے؟ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ انا ولد امرا، میں ایک لڑکا ہوں کسی عورت کا. تاکل قدیر، وہ شورے میں روٹی بھگو کے کھاتی تھی، میں اس کا بیٹا. ایسی بات وہ ایسے کہیں تم ایسا نہ سمجھو. خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، نہ سمجھے کہ ذرا سب راز پایا ہے ان کا کہ جس پہ آیا ہیں وہ حضرت محمد. ہاں چلیں. قبل آدم آیا محمد ہے، قبل آدم آیا محمد ہے، ازل سے جاویدہ محمد ہے، ازل سے جاویدہ محمد ہے، ازل سے جاویدہ محمد ہے، قبل آدم آیا محمد. ان کا امتیاز کیسے پتہ چلتا تھا؟ بعض وقت آقا جی ایسے معاملے کرتے تھے کہ پتہ چلتا تھا کچھ اور ہی بات ہے. یہ تو ہمارے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں کہ خدا کھاتا پیتا ہے. تو آقا جی اللہ کے نور سے بنے تھے، وہ کھائے پیے نہ بھی تو ان کو ضرورت نہیں تھی. تو مکے میں کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا بالکل. اور صحابہ کا مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تم کھاؤ پیو. کیا ماشاء اللہ، تم کھاؤ پیو. اور کہا ایکم مثلی، پھر یہ بھی کہا کہ مثل بھی میں نے کہا تھا قرآن میں آیا، تو میرے مثل ہے وہ ایسے کر سکتا ہے جیسے میں کرتا ہوں. سوتے تھے اٹھ کے وضو نہیں کرتے تھے، سو کے اٹھے نماز شروع ہو گئی. اور صحابہ کہتے وضو کرو، یہ کرو، تعلیم دیتے تھے. اللہ سوتا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے. وہ تمہارے لیے سوتے تھے کہ تم کو سونے کی احکام سکھانے ہیں، اور خود سوتے نہیں تھے، جاگتے رہتے. تو اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، نماز شروع کرتے. حضرت علی نے جگایا نہیں، کس لیے؟ ادب کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی. آپ تو جاگتے تھے، پتہ تھا نماز قضا ہے، لیکن پتہ تھا حضرت علی کو اپنے آقا محمد کا پتہ نہیں ہے، یہ محمد کون ہے. صحابہ کو پتہ نہیں چلتا تھا، عائشہ کے بعد میں پتہ چلتا تھا جب ایسے واقعات آتے تھے جو عقل سے اور سمجھ سے خارج ہوتے تھے. کہتے تھے یہ کیسے؟ پھر وہ سمجھتے تھے ہمارے جیسے نہیں ہے، کوئی بات ہو رہی ہے. تو حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی. انہوں نے تو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ آقا ایسے زبردست آقا. جب آنکھیں کھولی تو حضرت علی کی آنکھیں نم تھی کہ اثر تو ختم ہو گئی، قضا ہو گئی. آپ نے یہ نہیں کہا حضرت علی سے غلطی ہوئی. پتہ دعا میں کیا کہا آقا جی نے؟ کان فی طاعتک طاعت نبیک، اے اللہ یہ تیری طاعت میں تھا، علی یہ نبی کی غلامی طاعت میں تھا. فردد علیہ شمسہ، اس سورج کو واپس کرنا ہے. پھر انگلی اٹھائی، جیسے انگلی چلتی تھی سورج ساتھ چلتا تھا. اب یہ کون دنیا میں کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ چھوڑ سکتا. جہاں انگلی کھڑی کی وہیں کھڑا ہو گیا. علی کو کہا اثر تو ہے، تم کہتے اثر نہیں، نماز پڑھو نا. نماز پڑھو نا، اثر ہے. یہ تو کل آنی تھی. کل کی بات نہیں، یہاں کوئی اور ہی بات ہے زباں مصطفیٰ کنجی کن فکوں. ہاں وہ زبان جس کو ہم کن کی کنجی کہیں،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سے، اس کی نافذ حکومت، نافذ حکومت، سورج انگلی کے ساتھ چلتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ کوئی دنیا میں ایسے نہیں کہ ہوا، نہ آج ہوگا نہ ہو سکتا۔ جب چاہے فلک برس آئے، جب چاہے فلک رک جائے، کون کرتا؟ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان باتوں، آپ کو بھی آتا ہے؟ تو اب بھی وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پانی کے بغیر تم کو زندہ کوئی رکھ سکتا ہے؟ پانی کے بغیر زندہ رکھ سکتا ہے؟ ایسے کیا ہے، یہ بھی قریب کیا ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ کوئی بیمار تھا، وہ صبح شام ڈرتا تھا یہ دوائی کھاؤں یا نہ کھاؤں، پتہ نہیں کب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ آپ نے اس کا سارا غم ختم کر دیا، اس کو تاثر دیا جب میری نظر میں ہو دوائی کھاؤ، سنت ہے نہ بھی کھاؤ، جب تک میری نظر ہے تو مر نہیں سکتے۔ وہ کیسے؟ اس کو آقا جی کو کمال دیا گیا بیان میں، تو آقا جی سے باتیں چیتیں نہیں کی، حجابات ہٹائے، اس کو کہا پانی پینا چھوڑ دو، آج سے پانی نہیں پینا، پانی نہیں پینا۔ وہ پہلی بیمار، اسے پانی نہیں پیا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر حجابات ہٹے، کہا پی لیا کرو۔ اس کو تاثر دیا کہ جب میری نگاہ میں ہو، یہ دواؤں کا بہانہ ہے، ہر کہ دوائیں کھاتے رہتے ہو، جب تک میری نظر ہے تو مر نہیں سکتے۔ جب پانی بھی نہ پیو، کھانا بھی نہ کھاؤ، بتاؤ تو ہم کو ایسے آقا ملے، ہم کو تم کو کیا چاہیے؟ تو میں آپ کا عقیدہ جماتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ پر کہ اب بھی موجود ہیں، اب بھی ایسے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کرتے ہیں جو دل ان کو دے دیتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ کہا بھی ہے، جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے۔ تو خدا کرے وہ کرم فرمائے، ہمارے تمہارے دینی دنیاوی آخری جو مشکل ہے وہ اس میں دخل دے انشاءاللہ تعالی۔ آدم یا محمد ہیں قبل آدم یا محمد ہیں ازل سے جاویدہ محمد ہیں ازل سے جاویدہ محمد ہیں ازل سے جاویدہ محمد صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مینوں شولے ساڑی دے نفس دے تہاڈا نام پاک ہے ٹھاردا مینوں شولے ساڑی دے نفس دے تہاڈا نام پاک ہے نظر کی نا رحمت کی، خدا اگر تم گناہ کرنا چاہو نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکتے، جس پر کرم ہو جاتا نہیں کر سکتا۔ اس جوان کی 1 منٹ میں جان چھڑا دی ساری عمر کے عذاب سے، پتہ نہیں کب تک کتنے گناہ ہوتے، کدھر غرق ہو جاتا وہ۔ آقا جی کے پاس آیا، بولا مجھے زنا کی اجازت دو، صحابہ نے مارنے کا کہا کچھ مت کہو، رحمت العالمین بٹھایا اپنے پاس، کہا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دو۔ کہا تمہاری ماں بہن یا بیٹی کو ارادہ کرے، کہا برداشت نہیں ہوتی، کہا جو تم زنا کی اجازت مانگتے وہ بھی کس کی ماں بیٹی بہن ہوگی نا۔ وہ سن کے بعد حیران ہو گیا، اس کے دل میں بڑی ندامت اور افسوس ہے، میں نے ایسی بات کہی کیونکہ مجھے زنا کیا۔
اس کے منہ سے نکلا کیا؟ جعلنی اللہ فداک، اللہ کرے میں آپ پہ قربان نثار ہو جاؤں۔ پھر آپ نے دست کرم اٹھایا اس کے لیے، آقا جی کی دعا، خدا کرے دعائیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں، اسی کا اثر ہی اللہ قادر ہے تو پہلے مصطفیٰ۔ آپ نے دست سے مبارک اٹھائے، دعا کی، پھر دعا کر کے اس کو کہا جاؤ۔ وہ گیا، وہ کہتا ہے جب میں وہاں سے گیا مجھے ایسا پتہ چلا میرے دونوں پہلوؤں سے شہوت ختم ہو چکی ہے، فرشتہ بنا کے بھیج دیا۔ پتہ نہیں عمر میں کتنی مصیبتیں اٹھاتا، کتنے گناہ ہوتا، کتنی عذاب آتے ہیں۔ تو یہ اس پتہ مجھے شولے ساڑے دے رس دے تھوڑا نا ٹھار دا۔ جو دروشی بہت پڑھے، آقا جی نے پتہ ہے کیا کہا صحابی کو جب اس نے وعدہ کیا؟ کہ تکفہ ہمک، اگر بہت درود پڑے گا جو چیز چاہے گا وہ ہو جائے گی، جو تیرے دل میں آئے گا۔ تکفہ ہمک یغفر ذنبک، گناہ تیرے سے ہوں گے خدا معافی دے گا، گناہ کا تم کو عذاب نہیں آئے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ڈال دیں۔ ہاں وضو ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو تب بھی انہوں نے اجازت دی ہے، تو وقت ضائع نہ کریں جب انہوں نے رخصت دے دی ہے۔ آفس میں ہوں، سڑک میں جاتے ہوں، دل میں صلی اللہ علیہ وسلم چلتی رہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی درود ہے تمہاری مرضی، اس کی عادت ڈال لو، بولو انشاءاللہ۔ شولے ساڑی دے نفس دے تہاڈا نام پاک ہے ٹھار دا، مینوں شولے ساڑی دے نفس دے تہاڈا نام پاک ہے ٹھار دا، تہاڈا نام پاک ہے ٹھار دا، ہے سکھایا سانو شیخ جی، ہے سکھایا سانو شیخ جی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تورا غم رہے یہ میری خوشی، تورا غم رہے یہ میری خوشی، تورا غم رہے یہ تیری خوشی، تورا غم رہے یہ تیری خوشی، تورا غم رہے یہ میری خوشی، تورا غم رہے یہ میری خوشی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ وہ نور ہے اللہ کے تو پھر کیوں نہ ہو ویسے، وہ نور ہے اللہ کے تو پھر کیوں نہ ہو ویسے، پیور لگے کپڑوں
सुल्तान नजर आए, पैबंद लगे कपड़ों में भी सुल्तान नजर आए, पैबंद लगे कपड़ों में भी सुल्तान नजर आए। कुदरती आप जैसा लिबास पहने, पैबंद वाले या साथी एक चादर पहने, लेकिन आपका हैबत और दबदबा, पता क्या फरमाया, नुसरत बिर्रुब मसीरत शार, एक महीने का सफ़र आदमी करे, जैसे एक महीना सफ़र करे, कहा मेरा नाम कोई सुन ले वहाँ भी मेरा रोक जाता है। माशा माशा कहते हैं कि कहा एक महीना अगर मेरा नाम मोहम्मद को वहाँ सुन मेरा रोक जाता है। माशा माशा माशा। एक जंग में शिकस्त, यानी जंग में शिकस्त और फतह होती रहती है। शिकस्त हुई, वो लंबा वाक़या है। आका की बात उन्होंने नहीं मानी। आका ने कहा था इस पहाड़ से नहीं उतरना, हमें फतह हो या ना हो तुम इसी चोटी पर रहना है। मुर्दा था आपका, लेकिन उनको फिर मुर्दा डबल नज़र आया तो सब भाग गए। आका कह रहे ऊँटनी पे फिर रहे थे और यही कह रहे थे अनन नबी ला कज़िब, मैं नबी हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। अनब्न अब्दुल मुत्तलिब मेरे वादा उनकी औलाद में हूँ। घूम रहे थे कि किसी की हिम्मत है सामने आए, कोई नहीं आता था, अकेले। क्या मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, मैं इब्न मुत्तलिब का लड़का हूँ, मैं नबी हूँ, झूठ नहीं है। शिकस्त देखते सारे चले गए, मैं अकेला हूँ। जिसे इशारा था किसी हिम्मत है तो आया है, बस सारे चुप। क्या शान, क्या शान है, क्या। और कोई ऐसे कर नहीं सकता। पकड़ के लाए सरदारान कुरैश को। आका जी आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे। आका जी ने कहा छोड़ दो इनको। कोई छोड़ता है? कहा जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, जाओ जाओ। ऐसी सुल्तानी, सुभान, ऐसी सुल्तानी, लाजवाब लाजवाब। कौन दुनिया में से कर सकता? बोलते पकड़ो 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 पकड़ो, कहा जाओ जाओ। साहबा को छोड़ दो, छोड़ दो। कोई सरदार आया, अदब करने लगे। आप समझ गए दिल से मुसलमान नहीं हुए, मुनाफकत करते हैं। तो आपने इशारा किया कि मैंने रहमतुल आलमीन में माफ़ी में रखा है, अगर मैं पकड़ लिया फिर ठीक नहीं होगा। तो पता क्या जुमला फरमाया हिकमत रहमतुल आलमीन ने? उनकी तरफ देखा, कहा तुमको मुसलमान होना पड़ा है, अदब करते हो, सच्चे नहीं हो, फिर ये ना हो कि तुम कुछ हो जाए तो अब भी ठीक हो जाओ। क्या कमाल है बयान। आका जी कहते हैं खुदा ने मुझको कमाल दिया बयान। वो अदब कर रहे थे बड़ा अकीदा, तो आपने कहा तुमको मुसलमान होना पड़ा है, ये अदब जो करते हो ये हाथी के दांत है तुम्हारे। ये मफहूम था कि अब भी ठीक हो जाओ वरना ठीक कर दूंगा। मैं रहमत हूँ, मैं तुमको अब भी कुछ नहीं कहता हूँ। अकीदा बताते हो आके मेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सुल्तानी आपकी। हर शाह तेरी राह में, हर शाह तेरी राह में एक खाक नशी है, कोई इसकी वक़्त नहीं। नबियों की कोई वक़्त नहीं है, कोई वज़न किसी का नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हम इदरीसी किसी को नबी वली को नहीं मानते। अगर मानते हैं तो गुलाम मुस्तफ़ा समझ के मानते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा हमारा अकीदा ऐसा इंशाअल्लाह पक्का और ज़बरदस्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। लगे कपड़ों में भी सुल्तान नजर
کپڑوں میں بھی سلطان نظر آئے پیوند لگے کپڑوں میں بھی سلطان نظر آئے وہی سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے۔ مجھے بھی اجازت مل گئی ہے تو کرم کریں، سوری پلیز نہ کلوائیں میرے سے، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، نہ میں اپنی پیری مرضی تو پر جمانا چاہتا ہوں۔ اگر تم عظمت مصطفیٰ کے قائل ہو تو ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں، لفظ سمجھ، ان کے لیے، کن کے لیے؟ آقا جی کے لیے۔ اگر تم عظمت سے قائل ہو، میں دل سے کہتا ہوں آقا کے واسطے تمہارا دعا گو انشاءاللہ، اور کرتا بھی ہوں تہجد میں بڑی دعائیں۔ اللہ تیری عظمت کے مصطفیٰ کے لیے آئے، ان کو قبول فرما، ان کو آقا جی سے ملا دے، خدا کی قسم کرتا ہوں۔ تم بھی میرے لیے کرو، خدا کو کوئی امتحان میں نہ ڈالے، اور آقا جی کبھی ہم پہ تم پر ناراض نہ ہو انشاءاللہ، اور ان اسباب سے بچائے جس سے آقا جی ناراض ہو انشاءاللہ۔